میری فرار ہونے کی تمام پلاننگ تیار ہو چکی تھی۔ میرے پاس یہ آخری موقع تھا، اس میں تخت یا تختہ جو ہونا تھا ہو کر رہنا تھا۔ میں بظاہر سامنے والی دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر میری نظریں سنتری پر لگی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے مجھے اس کو قابو کرنا تھا۔ سنتری بعد الخواستہ بڑبڑاتا ہوا اٹھا، باتھ روم میں جا کر ٹین کے گلاس میں پانی ڈال کر لایا۔ میں نے پوزیشن سنبھال لی تھی۔ میں نے ظاہر کرنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا جیسے مجھے گلاس نظر نہیں آ رہا۔ اس نے غصے میں کہا، ادھر سے پکڑو، ادھر سے۔ میں اسے بھی دیکھ رہا تھا اور گلاس کو بھی دیکھ رہا تھا۔ میں اس پر بال پینٹ پینسل والی سائنائڈ والی زہر کی سوئی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے پانی والا گلاس میرے چہرے کے آگے کیا، میں نے اس کے بازو کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور اپنی طرف کھینچ لیا، اور اس سے پہلے کہ وہ مدد کے لیے کسی کو پکارتا، اسی گردن میرے بازوؤں کے آہنی شکنجے میں تھی۔ وہ اپنی رائفل دروازے کے باہر ہی رکھایا تھا۔ میرے بائیں بازو کے آہنی شکنجے سے نکلنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، اور پھر میں نے اسے اتنا موقع بھی نہ دیا۔ دوسرے جھٹکے سے اس کی گردن اور دوسری طرف سے زور سے گھما دی۔ وہ مر چکا تھا۔ میں نے اسے وہیں چارپائی پر ڈالا، جیب سے بال پینٹ پینسل نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور ہتھیلی میں چھپا لیا، اور دروازے میں سے باہر جھانک کر دیکھا۔ وہاں کوئی دوسرا سنتری نہیں تھا۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا بڑے برآمدے میں نکل آیا۔ یہاں ایک بتی جل رہی تھی۔ دور کچھ فاصلے پر مجھے گیٹ دکھائی دیا، جہاں روشنی میں ایک سنتری بینچ پر یا سٹول پر بیٹھا پہرا دے رہا تھا۔ میں گیٹ کی طرف جانے کے بجائے دوسری طرف مڑ گیا۔ کمرے کے باہر کونوں پر ایک بلب روشن تھا۔ میں روشنی سے اپنے آپ کو بچاتا اس پولیس ہیڈ کوارٹر کی دیوار کے پاس آ کر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ میں دیوار پھاند کر دوسری طرف جانا چاہتا تھا، مگر دیوار 10-12 فٹ اونچی تھی۔ چند قدم آگے دیوار ایک طرف گھوم گئی تھی۔ وہاں موڑ پر دیوار کے اوپر ایک بلب جل رہا تھا۔ اس کی روشنی میں مجھے دیوار کے ساتھ لگا ہوا ڈھیر سا نظر آیا۔ شاید یہ اینٹوں کا ڈھیر تھا۔ یہاں سے میں دیوار پھاند سکتا تھا۔ میں جھک کر اس ڈھیر کی طرف چلنے لگا۔ جیسے ہی دیوار کے موڑ کے پاس پہنچا، میں روشنی میں آیا۔ سامنے سے ایک آدمی بھی اندھیرے سے نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ اس نے کڑک کر کہا، ہالٹ، ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ یہ ایک پولیس والا تھا جو شاید رات کو گشت کرتا تھا۔ اس نے رائفل تان لی۔ رائفل کا رخ میری طرف تھا۔ ہاتھ اوپر اٹھا کر دیوار کی طرف منہ کر لو۔ صاف لگ رہا تھا اس نے مجھے پہلے نہیں دیکھا اور وہ مجھے کوئی چور وغیرہ سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا، میں پولیس کوارٹروں میں رہتا ہوں۔ سنتری نے چیخ کر کہا، ہاتھ اوپر اٹھاؤ نہیں تو گولی مار دوں گا۔ بال پینسل میں نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ چپکا رکھی تھی۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کی آواز سن کر دوسرے پولیس والے وہاں پہنچ سکتے تھے۔ اس کو ہلاک کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس کی موت اسے میرے سامنے لے آئی تھی۔ میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے، لیکن سیدھا ہاتھ اوپر لے جاتے ہوئے میں نے بال پینٹ پینسل میں سے زہریلی سوئی فائر کر دی۔ سنتری مجھ سے کوئی 5-6 قدموں کے فاصلے پر اپنی رائفل میرے سامنے تانے کھڑا تھا۔ میں نے بال پوائنٹ میں سے زہریلی سوئی نکلتے نہیں دیکھا۔ اس سنتری نے بھی سوئی کو نہیں دیکھا تھا، مگر زہریلی سوئی میرے بال پوائنٹ کا ننھا سا بٹن دباتے ہی نکل چکی تھی۔ اس کا پتہ مجھے فوراً ہی چل چکا تھا۔ سنتری نے رائفل اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی۔ میرے دیکھتے دیکھتے رائفل اس کے ہاتھوں سے گر پڑی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھی گر پڑا۔ بال پوائنٹ پستول کا یہ پہلا شکار تھا۔ میں لپک کر اینٹوں کے ڈھیر پر چڑھ گیا۔ بال پوائنٹ پینسل میں نے پتلون کی جیب میں رکھا، اچھل کر دیوار کی منڈھیر کو پکڑا اور دیوار کی دوسری طرف کود گیا۔ میں اندھیرے میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر گرا۔ گرتے ہی اٹھا، سامنے خالی سڑک تھی۔ جلدی سے سڑک کراس کر کے اور سڑک سے ہٹ کر اندھیرے میں ایک طرف دوڑ پڑا۔ ابھی تک مجھے کچھ معلوم نہیں تھا میں کس طرف جا رہا ہوں۔ ابھی مجھے یہ پتہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ بس میں پولیس ہیڈ کوارٹر سے جتنی دور نکل سکتا تھا نکل جانا چاہتا تھا۔ دوڑتے دوڑتے میں کھیتوں میں آ گیا۔ رک کر سانس ٹھیک کیا، دیکھا کہ ارد گرد آبادیوں کی روشنیاں تھیں۔ جس طرف روشنیاں نہیں تھیں میں نے اس طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ دوڑ لگانے کی کافی پریکٹس تھی۔ اپنے سانس پر بھی مجھے پورا کنٹرول تھا، مگر گوالیار اور پانڈیچری کے ٹارچر سینٹروں میں بے پناہ وحشیانہ تشدد برداشت کرنے کے بعد میری قوت مدافعت کافی کمزور ہو چکی تھی۔ مگر چونکہ یہ میری بھرپور جوانی کا زمانہ تھا اور میرا جسم بھی مضبوط تھا، اس لیے مجھے کمزوری محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایک جوہڑ کے پاس آ کر میں رک گیا۔ اب میں سمت کا تعین کرنا چاہتا تھا۔ مجھے پتھر گڑھ کے قلعے میں جانا تھا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ ابھی تک مجھ پر اندھے پن کا حملہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ ایک طرف شہر کی آبادی کی روشنیاں ہی روشنیاں تھیں، دوسری طرف کہیں کہیں روشنی ہو رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی کہ ستاروں کو دیکھ کر اندازہ لگاؤں کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے۔ اتنا مجھے معلوم تھا کہ پتھر گڑھ کا قلعہ نجیب آباد شہر کی مغربی سمت میں ہے۔ میں نے سوچا کہ جس طرف روشنیاں اکا دکا ہیں، اسی طرف ضرور جنگل شروع ہو جاتا ہوگا، اور پتھر گڑھ کا قلعہ بھی جنگل کے شروع میں ہی واقع ہے۔ چنانچہ میں اس طرف چلنے لگا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ بہت جلد مجھے ایک پختہ سڑک مل گئی۔ سڑک پر کہیں اندھیرا تھا، کہیں روشنی تھی۔ دونوں طرف گھنے درخت تھے، درختوں کے نیچے اندھیرا تھا۔ میں درختوں کے اندھیرے میں تیز تیز قدم اٹھاتا چل رہا تھا۔ آگے جا کر سڑک شہر کی آبادی کی طرف مڑ جاتی تھی۔ میں سڑک سے اتر کر ویران میدان میں سے گزرنے لگا۔ کچھ فاصلے پر 3-4 روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ لگتا تھا یہ کسی ٹیلے پر بنی ہوئی کسی مکان کی روشنیاں ہیں۔
مجھے خیال آ گیا کہ ضرور یہ قلعہ پتھر گڑھ کی روشنیاں ہیں۔ میں نے اس طرف رخ کر کے اپنی رفتار تیز کر دی۔ روشنی آہستہ آہستہ قریب آنے لگی۔ میں ایک اونچے نیچے میدان میں سے گزر رہا تھا، جہاں اندھیرے میں کہیں جھاڑیاں آ جاتی اور کہیں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر آ جاتے۔ کافی دیر تک چلتے رہنے کے بعد تھوڑی سی چڑھائی آ گئی۔ چڑھائی چڑھ کر اوپر آیا تو بائیں طرف کوئی 150 گز کے فاصلے پر مجھے ایک قلعے کی دیوقامت دیوار اندھیرے میں آسمان کی طرف بلند ہوتی نظر آئی۔ یہ پتھر گڑھ قلعے کی ہی دیوار ہو سکتی تھی۔ میں اوپر سے ہو کر قلعے کے بڑے گیٹ سے تھوڑے فاصلے پر آ کر رک گیا۔ قلعے کے بلند و بالا پرجلال دروازے کے اوپر ایک بلب روشن تھا، مگر وہاں کوئی ذی روح نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ قلعہ بالکل ویران تھا اور یہاں دن کے وقت بھی کبھی کبھار ہی کوئی غیر ملکی سیاح آتے تھے۔ اس قلعے میں سیاح کی دلچسپی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اونچی نیچی کھنڈر بنی دیواریں تھیں۔ قلعے کے اندر کشادہ سین میں بکھرے ہوئے پتھروں کے ڈھیر تھے۔ جگہ جگہ گھاس اگی ہوئی تھی۔ جہاں تک میرا خیال تھا وہاں رات کو کوئی چوکیدار بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں قلعے میں داخل ہونے سے پہلے ہی تسلی کر لینا چاہتا تھا کہ مجھے اندر داخل ہوتے وقت کسی نے دیکھا تو نہیں۔ میں نے قلعے کے دروازے کے اوپر چمکتی روشنی کو غور سے دیکھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میری بینائی تو ختم نہیں ہو رہی۔ خدا کا شکر ہے ابھی تک مجھ پہ بدرو کا اندھے پن کا حملہ نہیں ہوا۔ میں پولیس ہیڈ کوارٹر سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں قلعے کے اندر داخل ہو گیا۔ قلعے کی دیوڑی کی چھت اتنی اونچی تھی کہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ نجیب آباد کے بہادر مجاہد اور اسلام کے شہید نواب نجیب الدولہ نے واقعی ایک عظیم الشان اور پرشکوہ قلعہ بنایا تھا۔ مجھے قلعے کی تیسری برج کے نیچے جو دروازہ تھا وہاں جانا تھا۔ میں نے یہ دروازہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شہید خاتون کی روح نے کہا تھا کہ یہ دروازہ قلعے کی تیسری برج کے سائے میں ہے اور بند ہوگا۔ وہاں تمہیں ایک بزرگ بھی ملیں گے جو تمہارے ماضی کی سفر میں تمہاری رہنمائی کریں گے۔ میں قلعے کے وسیع و کشادہ صحن میں آ کر رک گیا۔ آسمان پر بادل ہی بادل تھے۔ ان کے پیچھے ستارے تھے جن کی چمک کی وجہ سے بادلوں میں بہت دھندلی روشنی جھلک رہی تھی۔ اس کے پس منظر میں نے قلعے کی دیوار کے اوپر چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ مجھے دائیں سے بائیں جانب دیوار کے پر بنی ہوئی چھتری نما 4 برجوں کے خاکے نظر آئے۔ میں تیسری برج کی طرف بڑھا۔ ابھی تک میری آنکھوں کی بینائی قائم تھی اور میں دیکھ سکتا تھا۔ تیسری برجی کے نیچے تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں اندھیرے میں غور سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے تیسری برجی کی زینی دیوار کے پاس آیا۔ یہاں مجھے ایک دروازے کے سیاہ نقوش سے دکھائی دیے۔ یہی وہ دروازہ تھا جس کی نسبت کجلی بن کی شہید خاتون نے مجھے سب کچھ بتایا تھا کہ وہاں جا کر ایک طرف خاموش کھڑے ہو جانا۔ میں نے بند دروازے کو ہاتھ لگا کر محسوس کیا۔ دروازے لوہے کی طرح سخت لکڑی کا تھا جس کے تختوں میں سے کیل باہر نکلے ہوئے تھے۔ دروازہ اتنی مضبوطی سے بند تھا کہ لگتا تھا اب کبھی نہیں کھلے گا۔ میں شہید خاتون کی ہدایت کے مطابق ایک طرف خاموش کھڑا ہو گیا۔ رات کی تاریکی اور سکوت میں ایک عجیب سی دہشت تھی۔ لگتا تھا جیسے اب یہ تاریکی اور خاموشی ایک عفریت بن کر مجھے نگل لے گی۔ اس سے قبل مجھے اتنی ہیبت ناک رات کا کبھی سامنا نہیں ہوا۔ میں نے دل میں کلمہ پاک کا ورد شروع کر دیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں ساکت کھڑا رہا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بالکل قریب کھڑا سانس لے رہا ہو۔ میں نے کوئی حرکت نہ کی اور اس طرح سے چپ چاپ نظریں جھکائے کھڑا رہا۔ تاریکی میں ویسے بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اچانک ایک چرچراہٹ کے ساتھ دروازے کا پٹ کھل گیا۔ میں نے دیکھا کہ ادکھلے دروازے میں سے گلابی رنگت کی ملائم روشنی باہر نکل رہی ہے۔ پھر اس روشنی میں سفید براق لباس والے ایک بزرگ نمودار ہوئے۔ میں نے بڑی شیریں آواز میں کہا، اندر چلے آؤ، اور وہ بزرگ دروازے میں سے ایک طرف ہٹ گئے۔ میں نے دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنی عافیت کی دعا مانگی اور دروازے میں داخل ہو گیا۔ میرے داخل ہونے کے ساتھ ہی دروازہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ دوبارہ بند ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک کشادہ سرنگ میں ہوں جس میں گلابی روشنی ہی روشنی ہے۔ وہی بزرگ میرے دائیں جانب کھڑے میری طرف بڑی شفقت سے نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں انہیں کچھ کہنے لگا تو وہ اسی پرسکون لہجے میں بولے، تم جو پوچھنا چاہتے ہو مجھے معلوم ہے۔ شہید خاتون نے مجھے تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ میرے ساتھ چلے آؤ۔ میں روشن اور کشادہ سرنگ میں بزرگ کے ساتھ چل پڑا۔ روشنی سے فضا لبریز تھی۔ مجھے سرنگوں کی دیواروں کا ایک ایک پتھر صاف نظر آ رہا تھا۔ چلتے چلتے میری آنکھوں پر ایک دباؤ سا پڑا اور میری آنکھوں کے آگے ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ مجھ پر بدرو چندریکا کا حملہ ہو چکا تھا اور میری بینائی پھر ایک طرف جاتی رہی تھی۔ میں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر وہیں رک گیا۔ بزرگ محترم، مجھ پر اس بیماری نے حملہ کر دیا ہے جس کے علاج کی خاطر میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میری بینائی جاتی رہی ہے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، میری آنکھوں میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ مجھے اپنے کندھے پر بزرگ محترم کا شفیق ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ بزرگ نے کہا تھا، اللہ کے حکم سے اسے بہت جلد اس بیماری سے نجات مل جائے گی، میرا ہاتھ پکڑ کر چلتے رہو۔ میں نے بزرگ کا ہاتھ تھام لیا اور وہ مجھے اپنے ساتھ ساتھ چلانے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا، محترم بزرگ، کیا سچ مچ مجھے اس منحوس بیماری کے علاج کے لیے ماضی کے زمانے میں جانا ہوگا؟ میں آج سے سینکڑوں برس پیچھے جاؤں گا، کیا آج کی دنیا میں رہ کر اس کا علاج نہیں ہو سکتا؟ محترم بزرگ نے کہا، ماضی، حال اور مستقبل، یہ سب ہم نے
وقت کو 3 حصوں میں بانٹ کر ان کے نام رکھ لیے ہیں۔ حقیقت میں وقت کا نہ کوئی ماضی ہے، نہ کوئی حال، نہ کوئی مستقبل۔ محترم بزرگ کی یہ بات میری سمجھ میں بالکل نہ آئی۔ انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش بھی نہ کی۔ جب میں نے سوال کیا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی آج کے زمانے سے نکل کر آج سے سینکڑوں برس بلکہ ہزاروں برس پرانے ماضی کے زمانے میں پہنچ جائے، تو محترم بزرگ نے جواب میں فرمایا، یہ بات نہ میں تمہیں بس سمجھا سکتا ہوں نہ تم سمجھ سکتے ہو، لیکن میں اتنا ضرور تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ معیشت خداوندی کے اشارے سے ماضی کے زمانے میں جا رہے ہیں۔ تم اسلام کے شیر ہو۔ تم اپنی زندگی پاکستان کی سلامتی، جہاد کشمیر اور اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دی ہے۔ تم نے اس عمر میں اپنا دین، اپنے گھر کی آسائش اور آرام کو چھوڑ کر جہاد کشمیر میں کفار کے خلاف جنگ کرنے، اسلام کی سربلندی اور پاکستان کو دشمنوں کے مذموم حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے نکلے ہو۔ جب تمہاری عمر کے نوجوان دولت، شہرت اور اپنے کیریئر بنانے کے لیے امریکہ اور یورپ کے ملکوں کے ویزے حاصل کرنے کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، لیکن تمہارے دل میں اسلام کی شمع روشن تھی۔ تمہارا دل مظلوم کشمیریوں پر بھارتی فوج کے مظالم دیکھ کر خون کے آنسو روتا تھا، اور پھر تم نے اپنا ماضی، حال اور مستقبل اور پورا کیریئر ایک نیک اور اعلیٰ مقصد کی خاطر قربان کر دیا، اور اپنے طور پر اکیلے گھر سے نکل کر دشمن کافروں کی سرزمین میں جا پہنچے۔ شب و روز کمانڈو کی سخت تربیت حاصل کی اور جان کی بازی لگا کر جہاد کشمیر میں نعرہ حق بلند کیا۔ معیشت عزی تمہارے کردار کے اس پہلو پر راضی ہے، اور وہ تمہیں ایک خاص طاقت عطا کرنے کے واسطے ماضی کے زمانے میں پہنچانا چاہتی ہے، جہاں تمہیں اپنی آنکھوں پر اچانک حملہ کرنے والی بدروح سے بھی ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تمہارے اندر ایک ایسی روحانی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ تم جب دنیا میں واپس آؤ گے تو تم اسلام کے سچے کمانڈو بن چکے ہوگے۔ یہی معیشت عزی کی مرضی ہے۔ میں محترم بزرگ کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ ہم ساتھ ساتھ چلتے بھی جا رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے جس سرنگ میں ہم چلے جا رہے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں نے محترم بزرگ سے کہا، لیکن محترم بزرگ، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ کشمیر میں غاصب بھارتی فوجیوں نے کشمیری مسلمان کے خلاف اپنا ظالمانہ سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ بھارت نے پاکستان پر حملے کا ناپاک منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ وہ کسی بھی وقت پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ میں اگر ماضی میں چلا گیا تو ہو سکتا ہے وہاں مجھے بہت وقت گزر جائے۔ میں کربلا کا میدان چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ انہوں نے کہا، تم اس کی فکر نہ کرو۔ ماضی اور مستقبل میں وقت کی رفتار وہ نہیں ہے جو حال کے زمانے میں ہے۔ اگر تم ماضی کے زمانے میں 100 سال بلکہ 1000 برس بھی رہ کر جب واپس آؤ گے تو اس دنیا کا صرف ایک دن ہی گزرا ہوگا۔ میں نے کہا، محترم بزرگ، مجھے بتایا گیا ہے کہ مجھے 4000 برس ماضی میں پیچھے کی طرف جانا ہوگا، جہاں اللہ کا ایک برگزیدہ پیغمبر میری بیماری کا علاج کریں گے۔ مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں کہ 4000 سال پرانے زمانے میں کس کس کے پاس جاؤں گا۔ کون مجھے اللہ کے بزرگ پیغمبر کے پاس لے جائے گا؟ ان کی زبان تو کچھ اور ہی ہوگی۔ میں ان کی زبان کیسے سمجھوں گا اور وہ میری زبان کیسے سمجھیں گے؟ انہوں نے کہا، آج سے 4000 سال پہلے کے زمانے میں پہنچتے ہی تمہیں ایک لڑکی ملے گی جو تمہاری رہنمائی کرے گی۔ اس زمانے کی فضا میں پہنچتے ہی وہاں کے لوگوں کی زبان تمہیں اپنے آپ سمجھ آ جائے گی اور تم بھی وہ زبان بولنے لگو گے۔ میں نے کہا، کیا ماضی کے زمانے میں جانے کے بعد بھی میں چندریکا کی بدروح کا حملہ ہوتا رہے گا؟ کیا وہاں بھی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد میری آنکھوں کی بینائی جاتی رہے گی؟ محترم بزرگ نے کہا، نہیں، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ صرف تمہاری دنیا میں ہی ہوتا ہے، لیکن جب تم ماضی کے زمانے میں اسلام کے مجاہد محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد اور شیر اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے بعد اسلام کے شیر دل کمانڈو بن کر اور ایک نئی طاقت حاصل کرنے کے بعد انڈیا واپس آؤ گے تو تم اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر چکے ہوگے۔ پھر چندریکا تو کیا، بھارت کی کوئی طاقتور سے طاقتور بدروح بھی تمہارے نزدیک نہیں پھٹک سکے گی۔ اب ماضی کے زمانے میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا، مگر مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ محترم بزرگ نے کہا، جب ماضی کے زمانے کا پوری رات دروازہ کھلے گا تو تم سب کچھ دیکھ سکو گے۔ بزرگ نے مجھے بازو سے تھاما ہوا تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ ساتھ چلا رہے تھے۔ ایک جگہ رک گئے، میں بھی رک گیا۔ انہوں نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی واپس آ رہی ہے۔ میں نے بھی اپنی آنکھوں کے آگے ستارے چمکتے دیکھے تھے۔ اس کے فوراً بعد میری بینائی معمول کے مطابق واپس آ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ہم اسی سرنگ میں ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں 10 فٹ کے فاصلے پر سرنگ کی دیوار ہے۔ یہاں سرنگ بند ہو گئی تھی۔ سرنگ میں اب وہ گلابی روشنی نہیں تھی جو میں نے سرنگ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھی تھی۔ ہمارے چاروں طرف نیم اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے میں سرنگ کی سامنے والی دیوار پر نیلے رنگ کی بڑی پھیکی سی روشنی جھلملا رہی تھی۔ اس روشنی میں ننھے ننھے لاکھوں ستارے چمک رہے تھے۔ محترم بزرگ نے کہا، یہ ماضی کا دروازہ ہے۔ تم اس دروازے سے گزر کر آج سے 4000 سال پہلے کے زمانے میں پہنچ جاؤ گے۔ میری عقل میں یہ بات بالکل نہیں آ رہی تھی۔ کسی وقت محسوس ہوتا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، اور جیسے ہی میں ماضی کے دروازے کی طرف قدم بڑھاؤں گا میری آنکھ کھل جائے گی اور میں نجیب آباد کے پولیس ہیڈ کوارٹر کے ٹارچر سیل میں قید میں پڑا ہوں گا، اور مجھ پر یہ انکشاف ہوگا کہ میں نے ٹارچر سیل کی چارپائی پر لیٹے ہوئے ایک خواب دیکھا تھا۔
میں کوئی سائنسدان نہیں تھا، میں کوئی آئنسٹائن نہیں تھا کہ ماضی، حال اور مستقبل کی وقت کی رفتار کو سمجھ سکتا۔ میرا ذہن اسے تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا کہ میں سن 1965 کے زمانے سے نکل کر 3000 سال قبل مسیح کے زمانے میں داخل ہو جاؤں۔ بزرگ نے میرے بازو کو چھوڑ دیا، میرا دل تجسس کے مارے زور سے دھڑکنے لگا۔ بزرگ نے فرمایا، اپنے دل کو قابو میں رکھو، اپنا دھیان اللہ کی طرف لگا لو اور یاد رکھو اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہاں گہری خاموشی چھا گئی۔ بزرگ بھی چپ تھے، میں بھی خاموش تھا اور سامنے دیوار پر چمکتی دھندلی روشنی دیکھ رہا تھا۔ بزرگ کی آواز آئی، جو لڑکی تمہیں ماضی کے دروازے میں سے گزرنے کے بعد ملے گی اور تمہاری رہنمائی کرے گی، اس کا نام سوسن ہوگا۔ اس نے اپنے سیاہ بالوں میں سوسن کے نیلے پھول لگائے ہوں گے۔ وہ تمہیں پہچان لے گی، وہ خود تمہارے پاس آئے گی۔ اس کے بعد وہ تمہیں اللہ کے اس برگزیدہ بندے کے پاس لے جائے گی جو تمہارے سر پر بدروح کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اور تمہیں بتائے گا کہ کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے تم کس جگہ سے اسلام کی ناقابل شکست طاقت ملے گی۔ میں سامنے دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس وقت تک میری آنکھ کی بینائی واپس آ چکی تھی اور اب اسے معمول کے مطابق کچھ وقت کے بعد دوبارہ میری آنکھوں سے جدا ہو جانا تھا۔ دیوار پر روشنی آہستہ آہستہ بڑھنے لگی تھی۔ روشنی پہلے سلیٹی رنگ کی تھی، پھر وہ سفید ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی دیوار میں ایک محراب دار دروازہ نمودار ہو گیا۔ اس دروازے کے باہر میں نے دن کی روشنی میں ایک منظر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ دور تک صحرا ہے، ریت کے ٹیلے پھیلتے چلے گئے ہیں، دروازے کے قریب ہی کھجور کے درختوں کے جھنڈ ہے، ایک چشمہ بہہ رہا ہے، یہ کوئی نخلستان ہے، نیلے آسمان پر سورج چمک رہا ہے، کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا۔ محترم بزرگ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جاؤ، تاریخ کے حیرت انگیز منظر، قوموں کے عروج و زوال کے انقلاب اور اللہ کا وہ پیغمبر تمہارا انتظار کر رہا ہے جو اللہ کے حکم سے تمہاری بیماری کا علاج کرے گا اور جو لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشخبری سنا رہا ہوگا۔